کیا رسک صرف پیسے سے ہی آتا ہے؟ بعض لوگوں نے زندگی کا میٹر وہ صرف اور صرف جو ہے نا جی وہ فکس کیا ہوتا ہے پیسے. اگر فرض کریں یہ دنیا جنت بن جائے یا ہم جنت میں ہوں اور اکیلے ہوں تو میرا کامل ایمان ہے وہ جہنم ہوگا. تو سب یہی کہتے ہیں کہ ہم کیا بات کریں, ہمارے پاس بات کرنے کو کچھ نہیں ہے. تو یہ کمیونیکیشن گیپ آ چکا ہے, اس کی وجہ سے رشتوں میں پیار ختم ہو گیا. وبائی امراض سے اور اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے اس سے لوگ نہیں مرے جتنے انسانوں نے انسانوں کو مارا اور اس کے پیچھے ہی. انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی قسمت خود بنانی ہے, لیکن ہمارے ساتھ جو ہونا ہے وہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے. تو اس میں انسان کا کیا رول ہے؟ دراصل میں اگر سچ کہوں تو آپ کے سارے سوال پورا پروگرام ہے. تو آپ کے ساتھ میں دوبارہ اور بھی نشستیں کرنا چاہوں گا. پیرنٹس اور ٹیچرز کے بیچ ایک کولڈ وار چل رہی ہے. 90% کیسز میں بچے کی کاؤنسلنگ جب والدین لے کر آئے ہیں تو میں نے بچے کو باہر بھیجا ہے. میں نے والدین کو کہا کہ آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. جہاں استاد نے مارا وہاں تو ہمیں دوزخ کی آگ بھی نہیں چھو سکتی, بچوں پہ ٹرانسفر نہیں کر پا رہے. اوبیس ہے جب شو آف دکھاوا بڑھتا ہے تو خواہشیں بن جاتی ہیں. نیڈ کی بجائے گریڈ پہ سوسائٹی جمپ کر گئی. جس کے پاس پیسہ آ جائے نا اس کے پاس لوئلٹی نہیں ہوتی. اللہ کے رسول کی سنتوں میں سے ایک سنت تھی مداوت عمل. مداوت عمل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی حالات ہو گئے جو آپ نے صرف اپنائی ہے وہ اپنائی رکھی. ٹرسٹ جب ٹوٹتا ہے نا تب بندہ بہت نیگیٹو ہو جاتا ہے. اس کانٹرڈکشن کو کیسے سمجھا جائے کہ ہمارے ساتھ گولڈ کون ہے اور گولڈ پلیٹڈ کون ہے؟ میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں کیونکہ جو میں کام کرتی ہوں مجھے اس میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور جو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں ان سے جب بھی میں ملتی ہوں میں کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتی ہوں, بلکہ آپ نے بھی ان سے کبھی نہ کبھی کچھ ضرور سیکھا ہوگا. جس طرح وہ اپنے پیار, خلوص, محبت اور اپنے بڑے دل سے لوگوں کو عزت دیتے ہیں, میں نے بہت کم لوگوں میں یہ چیز دیکھی ہے. ردا عمان پوڈ کاسٹ فیچرنگ قاسم علی شاہ. آر یو ریڈی پازیٹیوٹی کے ایک طوفان کے لیے جو آپ کی طرف آنے والا ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ میری بہن. اٹس این آنر ٹو ہیو یو آن مائی پوڈ کاسٹ. قاسم علی شاہ سر. جناب میں حاضر. شکریہ سر. آپ ایک بہترین استاد ہیں. ہر کسی کو اپنی زندگی میں مینٹور نہیں ملتا, تو اپنی زندگی میں استاد کو کیسے تلاش کریں؟ دیکھیے میرا پڑھانا میرا پروفیشن نہیں ہے, صرف یہ میرا پیشن ہے. اور یہ 25-26 سال کا سفر ایک عشق کے ساتھ, محبت کے ساتھ, قربانی کے ساتھ, صبر کے ساتھ یہ سارا سفر جہاں تک میں نے طے کیا. جہاں تک رہ گیا اس سوال کا تعلق کہ اچھا استاد کیسے مل سکتا ہے, میرا یہ ماننا ہے کہ اس کا تعلق آپ کی طلب کے ساتھ ہے. جتنے سچے آپ طلبگار ہوتے ہیں اتنا اللہ کرم کر دیتا ہے, آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہے. ہمارے ینگسٹرز کا پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارا تعلیم کا نظام ہے جو کہ انتہائی سطحی اور کھوکھلا ہے, اور اس کے بارے میں مختلف طرح کی رپورٹس بھی آتی رہتی ہیں, دنیا بھی پبلش کرتی ہے اور ہماری اسٹیٹ بھی مختلف اوقات میں اس کو پبلش کرتی ہے. پلاننگ کمیشن کی چند دن پہلے رپورٹ آئی ہے جو کہ انتہائی کہہ لیجیے خوفناک ہے, اور اخبار کی سرخیوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ اس رپورٹ کے بارے میں کہ پاکستان کا تعلیمی نظام انتہائی بدترین حالت میں ہے, جس سے جو ہیومن ریسورس ہے, جو ہمارا 12-13 کروڑ ینگسٹر ہے جو اس سے پڑھ کے نکل چکا ہے یا پڑھ رہا ہے, وہ نہ ان کی سوچ بدلتی ہے, نہ ان کے پاس کوئی کریٹیوٹی ہے, نہ وہ انوویٹیو ہیں, نہ آج کے جدید زمانوں کے مطابق ان کے پاس کوئی اسکلز ہیں. اب اس سارے تعلیم کے نظام میں جس کے بارے میں میں کہتا ہوں یہ خود شناسی کو ممکن نہیں بناتا, تو خود شناسی کو ممکن نہ بنانے کی وجہ سے وہ سوال جو سنجیدہ سوال ینگسٹرز میں پیدا ہونے چاہیے جو بہت ہی ضروری ہیں, جن سوالوں کے بعد ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے, وہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتے. اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ میں کون ہوں, پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ صدیوں پرانا سوال ہے کہ میں اس دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں, تیسرا سوال یہ ہے کہ میرے لیے بیسٹ ٹریک کیا ہے, میں کس رستے پہ چلوں تو میں زیادہ ڈیلیور کر سکتا ہوں. تو یہ خود شناسی ممکن اگر ہو جائے تو پھر اگلا درجہ ہے کہ اس کو پانے کے لیے جن سوالوں کے جواب کو مجھے ایک استاد چاہیے, اور وہ گائیڈ میرا کون ہو سکتا ہے, مینٹور کون ہو سکتا ہے. تو پھر آپ تلاش کرتے کرتے اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں جو آپ کو ان سوالوں کے جواب بھی دے سکتا ہے یا ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے معاونت فراہم کر دیتا ہے. تو پہلے ہم یہی دیکھتے تھے کہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کا بہت حالانکہ پیرنٹس کا بھی بہت اچھا تعلق ہوتا تھا, رشتہ ہوتا تھا, لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پیرنٹس اور ٹیچرس کے بیچ ایک کولڈ وار چل رہی ہے, اور جس کا امپیکٹ آتا ہے اسٹوڈنٹس کی ڈیولپمنٹ پہ. تو آپ اس ایکسپیکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ایک سوسائٹی میں ایک چینج آیا ہے بہت بڑا, دنیا بھر میں آیا ہے,
یہ چینج ایک ہمیشہ ایک ٹاپک تھا جو 20 سال پہلے 25 سال پہلے جب ہم اسٹوڈنٹ بھی تھے تو اس طرح کے مضامین لکھنے کے لیے پیپر میں آئے ہوتے تھے. جنریشن گیپ, یہ جنریشن گیپ جس کے بارے میں ہم 25 سال پہلے مضمون لکھتے تھے, اگر صحیح معنوں میں کہوں تو اس جنریشن گیپ کا اصل اثر اب جا کے پڑا. یہ اتنا بڑا گیپ ہے, اور یہ گیپ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے چند سال پہلے تک ہارورڈ جیسے ادارے, دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز بھی کہہ رہی تھیں کہ دنیا میں جو نالج ہے اس کی پروڈکشن یعنی علم کا موجود ہونا وہ سال با سال پہلے سے ڈبل ٹرپل اور تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. اب یہ جب ہوتا ہے تو اسپیشلائزیشن کا دور شروع ہو جاتا ہے. کسی زمانے میں صرف معالج تھا, ڈاکٹر تھا, اب ڈاکٹر میں بھی آگے چلے جاتے ہیں. آپ پہلے کہتے تھے ڈاکٹر ہے, اب آپ کہتے ہیں ہارٹ کا ڈاکٹر ہے, پھر آپ کہتے ہیں ہارٹ کا فزیشین ہے یا سرجن ہے, پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ ہارٹ کا سرجن ہے لیکن یہ پیڈیاٹرک یعنی بچوں کا سرجن ہے ہارٹ. یعنی اتنا اسپیشلائزڈ آپ چلے گئے ہیں. پہلے کہتے تھے جی ڈاکٹر ہے, پھر آپ کہتے تھے نہیں جی گردوں کا ڈاکٹر ہے, پھر آپ کہتے تھے کہ نہیں جی نہیں یہ نیفرولوجسٹ ہے, یہ بڑا ایک باری, پھر کہتے ہیں جی چائلڈ نیفرولوجسٹ ہے. یعنی کہ اس میں بھی اسپیشلائزیشن کتنی دنیا میں آگے. اسی طرح یہ جو زمانہ ہے جس میں والدین اس طرح سے اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں, بچے اگر اپ ٹو ڈیٹ ہیں تو ان کے پاس اس طرح کے مواقع نہیں ہیں, پھر وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے, ایک گیپ ہے, وہ بات چیت نہیں کر پاتے. میرا خیال ہے کہ اس کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنے کے لیے دونوں کو کوشش کرنی چاہیے. یہ کوشش ماں باپ کو بھی کرنی چاہیے, یہ جنریشن گیپ کو ختم کرنے کے لیے بچوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے, والدین کو اپ گریڈ ہونا چاہیے, اور بچوں کو بھی انہیں بتانا چاہیے کہ دیکھیں آج یہ ہو رہا ہے اور میں یہ کر رہا ہوں. یہ جو گیپ ہے یہ ختم ہوگا تو یہ مسئلے کا حل خود بھی نکل آئے. تو اسٹوڈنٹ سے زیادہ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. دیکھیں جی میرا تو یہ تجربہ جو ہے کاؤنسلنگ کا اگر کہوں تو شاید مجھے پرانی کو فگر یاد ہے جس کو میں اپنے لیکچرز میں بھی کوٹ کرتا رہا ہوں کہ 1282 غالباً کاؤنسلنگ کیسز پیرنٹنگ کے میں نے زندگی میں دیکھے, تقریباً 1300 کہہ لیجیے. ان 1300 کیسز میں 90% کیسز میں بچے کی کاؤنسلنگ جب والدین لے کر آئے ہیں تو میں نے بچے کو باہر بھیجا ہے اور میں نے والدین کو کہا کہ آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, بچے کو کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہے. یہ بچہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, آپ کو بڑی چیزیں نہیں پتہ, یا آپ کا ہینڈل کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کی سوچ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد آخر کار اس کا رزلٹ یہ آتا ہے کہ وہ جب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ان کو کچھ سمجھاتا ہے, تو پھر وہ خود اپنے آپ کو ایسا مولڈ کرتے ہیں کہ بچے میں خود بخود تبدیلیاں لانا پڑتی ہیں. میں ایک چھوٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں. جی جی. ایک بیماری ہے جو کہ آج چھوٹے بچوں میں اور بڑوں میں بھی وہ بڑھنے لگ پڑی, لیکن بچوں میں بڑی کامن ہے, وہ ہے ADHD. بیسیکلی اٹینشن کا پرابلم ہے. بچہ بہت زیادہ دیر فوکس نہیں کر سکتا, لہٰذا اس کے سوچنا, اس کے رویے, اس کا بیہیویئر, اس کا بولنا, اس کی حرکتیں, وہ یعنی ADHD کا بچہ جو ہے نا جی فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بچہ بیمار ہے. اچھا ایک ہے اس کی بڑی ہائی ڈگری, اس کے لیے تو آبویس ہے میڈیسنس چاہیے, پھر کاؤنسلنگس چاہیے, لیکن ایک عام درجے پہ یہ بڑا ہی ایک کارآمد نسخہ ہے جو میں نے والدین کو بتایا کہ خدا کے لیے وہ اٹینشن جو آپ کو دینی ہے بچے کو وہ تو دیں. اس وقت میں, دنیا کے اس وقت میں سب سے بڑا تحفہ جو ہے نا وہ دھیان ہے, وقت ہے جو کوئی کسی کو دے پائے. یہ اتنی بڑی ہیلنگ ہے. یہ اگر رشتوں میں آ جائے تو رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں, یہ میاں بیوی میں آ جائے تو ان کا سمبند, ان کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے, یہ دو دوستوں میں آ جائے دوستی گہری ہو جاتی ہے, یہ ماں باپ اور بچوں میں آ جائے دھیان سے سننا اور ان کے لیول پہ آ کے سننا. یہ بڑا ایک پرابلم ہے, ہر ایک کا ڈفرینٹ ایکسپوئر ہوتا ہے, تو وہ اپنے ایکسپوئر سے اسی آفیسرس کو میں ٹرین کرتا ہوں. میں جملہ اکثر کہتا ہوں خدا کے لیے گھر میں افسر بن کے نہ جائیں. دفتر کامیاب ہے, گھر ناکام ہو جائے گا. تو گھر کو کامیاب کرنے کے لیے گھر والوں کو ایک وہ عام شخص چاہیے جو نہ DC ہے, نہ AC ہے, نہ جج ہے. انہیں تو باپ چاہیے, انہیں تو خامد چاہیے, انہیں تو بھائی چاہیے, انہیں تو بیٹا چاہیے. تو وہ بنے نا, اس رشتے میں آ کے ذرا دیکھیں. اور اگر اس کا نالج آپ کے پاس نہیں, یعنی وہ اسکل کیا ہے, وہ ہمبلنس ہے, وہ ٹینشن ہے, وہ اخلاق ہے, وہ رویہ, اگر یہ نہیں ہے آپ کے پاس, آپ ان پڑھ ہیں. صرف ان پڑھ وہ نہیں ہے جو اپنی ایک ڈگری نہیں لی ہوئی یا پھر کسی پروفیشنل سیٹ پہ بیٹھ کے کام نہیں کر پاتا. ان پڑھ وہ بھی ہے جو رشتوں کے علم سے واقف نہیں ہے. سو یہ والدین کی کاؤنسلنگ میں ضرور کہوں گا کہ انہیں بھی اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے, انہوں نے بھی گائیڈنس لینی چاہیے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, ہمیں تو بہت فیس کرنا پڑتا ہے جی. فاؤنڈیشن کیونکہ فری آف کاسٹ کام کرتی ہے, میرا پروفیشنلی بھی کام کاؤنسلنگ کوچنگ ہے, تو میرے پاس تو بڑے بڑے ہائی پیڈ کلائنٹ بھی ہیں جو منٹوگا پہ یا مختلف آن لائن سروسز, اور بعض اوقات عابد سے میرے مینیجر سے رابطہ کرتے ہیں کہ ٹائم لے دیں
ہم نے بچے کے لیے ملنا ہے اور ہمیں بھی گائیڈنس مل جائے گی اس بہانے. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ ایک ایسا گیپ ہے جو اس غلط ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے, پھر اس نالج کی تیزی کی وجہ سے, AI اور یہ جنریشن گیپ کی وجہ سے یہ اتنا بڑا چیلنج بن چکا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جس طرح ہم بیماری میں ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں, اسی طرح ہمیں اس طرح کے چیلنج کے لیے بھی کسی گائیڈ, کسی مینٹور کو ہمیں کنسلٹ کرنا چاہیے. لیکن مجھے ایسے یاد ہوتا ہے کہ جب ہم بچے تھے, ہم اپنے پیرنٹس کے پاس شکایت لے کے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے تم غلط ہو, استاد سے ہی. تو ہم کہتے تھے استاد کا لیول یہ ہے. ہم یہ سوچتے تھے کہ اگر استاد, جہاں استاد نے مارا وہاں تو ہمیں دوزخ کی آگ بھی نہیں چھو سکتی. اس کانسیپٹ سے بچپن گزر گیا. لیکن ابھی اس سچویشن میں ہم بھی وہیں کھڑے ہیں, آگے جا کے ہم وہیں پہ ہیں, اسی فیس پہ ہیں جو ہم نے دیکھا ہے, لیکن وہ آواز بچوں پہ ٹرانسفر نہیں کر پا رہے ہیں. اصل میں دیکھیں یہ ہوا ہی ہے اس سارے 20-25 سالوں میں کہ مٹیریلسٹک اپروچ بڑھ گئی ہے. جو مادہ پرستی اور مادیت تھی وہ بہت بڑھ گئی ہے. وہ مٹیریلسٹک اپروچ ہر جگہ آ گئی. جیسے آپ دیکھیں کووڈ آیا تھا, پوری دنیا میں آ گیا تھا. یہ مٹیریلسٹک اپروچ پوری دنیا میں آئی ہے, اور اس سے شو آف بڑھا ہے, اس سے دکھاوا بڑھا ہے. اس سے اوبیس ہے جب شو آف اور دکھاوا بڑھتا ہے تو خواہشیں بدل جاتی. پھر خواہشیں جو ہیں وہ obsession اور greed کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو آج کہہ لیجیے لوگ بنیادی ضرورتوں کے لیے اسٹرگل نہیں کر رہے, وہ اپنی لگژری اور اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. میں کل کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں. مجھے ایک جوتے چاہیے تھے, اور وہ میں نام تو نہیں لوں گا, لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو زیادہ دیر کام کرنے والے لوگ ہیں, ایون پروفیشنلز بھی, تو وہ آفیشیل جو ڈریس ہے اس کے جوتوں کی بجائے وہ ایسے جوتے استعمال کر لیتے ہیں جو زیادہ کمفرٹیبل ہیں. اب وہ دکھنے میں اچھے نہیں لگتے, لیکن کیونکہ دنیا میں اب اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ آپ کی باڈی کی صحت کے لیے, مسلس کے لیے اور پیروں کی صحت کے لیے کمفرٹیبل جوتے بڑے ضروری ہیں. تو میں رات ایک کسی شاپ پہ گیا, لاہور کے ایک معروف جو روڈ ہے, ایم عالم روڈ. تو وہاں جب میں گیا تو وہ جو برانڈ ہے, وہ اس سے پہلے میں اس کے جوتے میں باہر سے لے لیتا تھا, کبھی ٹریول کرتا تھا تو باہر سے خرید لیتا تھا. تو مجھے ارجنٹ چاہیے تھے, تو میں رات لوکل یہاں جو دکان سے چلا گیا. تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ یار اس کا جوتا, کیونکہ مہنگا جوتا ہے, میں قیمت نہیں بتاؤں گا, لیکن مہنگا جوتا ہے. تو وہاں پر تو کوئی شاید ہوگا ہی نہیں. آپ یقین کیجئے وہاں پر لائن لگی ہوئی تھی, رش تھا. مہنگا جوتا خریدنے والوں کا بھی ایک رش تھا. اب یہ بتانا میں اصل میں یہ چاہوں گا یہ کہ ایک سوسائٹی میں اوور آل ہی ایک مٹیریل گیم بھی کچھ آ گئی ہے. ہر طرف ایک دکھاوا, شو آف, نیڈ کی بجائے گریڈ پہ سوسائٹی جمپ کر گئی. اس کا افیکٹ یہ استادی شاگردی والے پروفیشن کو بڑا پڑا. استاد کی اگر آج عزت نہیں ہے, یہ جو آپ کے میرے زمانے میں کانسیپٹ تھا کہ جو استاد نے مارا وہاں وہ تو حصہ جو ہے جہنم میں نہیں جائے گا, ہمارے جہنم کی آگ حرام ہوگی. یہ کانسیپٹ خراب دو طرفہ ہوا ہے. ایک اس مٹیریلسٹک اپروچ سے ہوا ہے, دوسرا وہ ٹیچر بھی نہیں رہے جن کی پریورٹی, جن کی ویلیوز میں رسپیکٹ تھی, جو ارن کرتے تھے. میرے مطلب ایک بڑے استادوں میں سے, زندگی کے بڑے استاد تھے, تو وہ کہا کرتے تھے کہ کسی نے پوچھا کہ جی آپ اس پروفیشن میں کیسے آئے. انہوں نے کہا جی میرا کوئی شاگرد تھا, تو وہ امتحان پاس جب اس نے کر لیے تو وہ انڈے لے کر آیا, دیسی انڈے, ٹوکری. تو کہتے ہیں جو مجھے احساس ہوا ایک اکنالجمنٹ کا, ایک ویلیڈیٹی کا, اور یہ احساس کہ یار یہ اس سے مہینے کی کوئی تنخواہ نہیں صرف کمائی جاتی, ایک یہ احساس کہ کوئی عزت کرتا ہے, آپ کی محبت کرتا ہے. حالانکہ انڈے دکان سے بھی اویلیبل ہوں گے, یا کوئی تحفہ جو ہے وہ بازار سے میں, لیکن وہ جو رسپیکٹ اور ایک ریگارڈ جو کماتے ہیں آپ گریس کماتے ہیں اس پروفیشن سے, وہ کانسیپٹ ختم ہونے لگ پڑا. لہٰذا باقی پروفیشنز کی طرح یہ پروفیشنز بھی ایک پروفیشن بن گیا جس سے لوگ تنخواہ کماتے ہیں, جس سے لوگ اپنی چھوٹی گاڑی کو بڑا گاڑی کر لیتے ہیں, جس سے اینٹی ٹیسٹ آتے ہیں تو سیزن لگاتے ہیں, لیکن اس سے رسپیکٹ کمانا لوگ بھول گئے. ہاں ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن ملتی نہیں. لیکن آج کے دور میں جیسے آپ نے کہا مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں سب, تو ایسا ہی ہے کہ ہر کوئی پیسے کو لے کے پریشان ہے. سب کو چاہیے کہ ہمارا بیگ بیلنس ہو, ہم بھی ٹریول کریں جیسے دوسرے لوگوں کو ٹریول کرتے دیکھتے ہیں. تو کیا رسک صرف پیسے سے ہی آتا ہے؟ دیکھیں یہ بھی ایک بڑی محدود ڈیفینیشن ہے کہ جو رسک ہے وہ پیسے ہیں. جو رسک کے پیچھے ایک ورڈ ہے رزاقیت, اور اللہ کی جو شان ہے, اللہ کی جو صفت ہے, اللہ کا رازق ہونا جو ہے, وہ پہلا سوال ہے قبر کا. یہ اتنا بڑا مضمون ہے, یعنی یہ اتنا بڑا مضمون ہے, اگر یہ ہماری زندگی کا یہ مضمون نہیں ہے تو اس کا جواب کہ پہلا سوال من ربو کا, رب کون تھا, پالا کس نے, اور پالنے کو یہ رزق کو اگر ہم نے محدود کیا کہ پیسے کس نے دیے, تو بظاہر لگ رہا ہے کہ دکان نے دیے, فیکٹری نے دیے,
نوکری نے دیے, باس نے دیے, بینک نے دیے, کسی انویسٹمنٹ نے دیے, بظاہر لگ رہا ہے. رضاکیت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کی نشو و نما, آپ کی ڈیولپمنٹ, آپ کی پروگرس, آپ کا آگے بڑھنا, ہر طرح سے جو آپ کی ضرورتیں اس کو انشور کرنے والی ذات رازق ہے, رب ہے. ہر طرح کی ضرورت, یعنی آپ کی وہ ضرورت بھی جس کا شاید آپ کو نہیں پتا بھی, ایک آپ کی کل کے دن ضرورت ہے, اس کو بھی انشور وہ ذات کر رہی ہے. ایک آپ کی پرسوں کی ضرورت ہے, ایک آپ کی 10 سال بعد, وہ اس کے اسباب پیدا کر کے, اس طرح کے لوگ, اس طرح کے حالات, اس طرح کے واقعات, اور ٹائمنگ ہے. بندہ حیران ہوتا ہے. کسی نے مجھے آ کے کہا کہ جی وہ پریشان تھا, میں نے کہا خیر ہے, اس نے کہا جی میری گاڑی لگ گئی. تو میں نے کہا یار اللہ خیر کرے. کہتا ہے سر لیکن ایک بات اس میں نے لرن کی ہے غور کر کے. میں کہتا سر ٹائمنگ تھی یعنی کہ میری گاڑی بھی آ رہی تھی, جس نے لگنا تھا وہ ایک خاص ٹائم پہ جا کے, اور ایسے لگا جیسے ہم دونوں کو کسی نے باندھ کے مار دیا. تو میں نے کہا یہ جس طرح حادثہ آپ کہتے ہو ایک لگتا ہے جیسے کسی اور کا ڈیزائن تھا اور ہو گیا, اس طرح رزق کے بارے میں حضرت علی نے کہا کہ جس طرح موت انسان کو ڈھونڈ لیتی جب آنا ہوتا ہے, رزق بھی ویسے ہی ڈھونڈ رہا ہے. اب وہ رزق کو محدود کرنا پیسے تک, یہ بڑا ایک, اس کو میں تھوڑا سا آسان لفظوں میں سمجھانا چاہوں تو میں کہتا ہوں جس طرح گاڑی ہے, تو گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ سامنے کئی میٹرز ہیں جی ساتھ, وہ کوئی بتا رہا ہے اسپیڈ کتنی ہے, کوئی فیول بتا رہا ہے, کوئی ہیٹ اس کی بتا رہا ہے. اب تو ایڈوانس گاڑیاں آ گئی ہیں, وہ سینسرز لگے ہوئے ہیں, کوئی چیز پاس آئے آپ کی, آپ نے بیک کیا تو کیمرہ بھی دکھ رہا ہے, اب تو وہ سیٹلائٹ کیمرہ بھی دکھ رہا ہے کہ آپ گلی کا ٹرن لے رہے ہیں, آپ کو کہاں سے کہاں آگے جانا ہے, کہاں گاڑی لگ جائے گی, ہر چیز آپ کو پتہ لگ رہی. ایون کہ کروز آ گئے ہیں, ایون کہ اسپیڈ کنٹرول, ایون کہ لائن کنٹرول, پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا. اور یہ دیکھیے اس وقت یہ عام گاڑیاں استعمال میں ہیں, میں ان گاڑیوں کی بات نہیں کر رہا. یہ بھی دنیا میں ایک ٹیکنالوجیکل شفٹ آیا کہ گاڑیاں جو ہیں, میں ان کے برانڈز نیم نہیں لیتا, یہ بڑی کامن روڈوں پہ دکھ رہی ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یار یہ اس گاڑی کے اتنے زیادہ فنکشنز ہیں. گاڑیوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جس طرح سیل فون ہم بیچ دیتے ہیں, چینج کرتے ہیں, تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ پچھلا آئی فون 14 کیا تھا, 15 آ گیا, اب 16 آنے والا ہے, تو 15 کا ہی لوگوں کو نہیں پتا. اس طرح گاڑیوں میں بھی اتنے فنکشنز آ گئے, پورا کمپیوٹر بن چکے ہیں. تو بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے یہ ایک دنیا میں پوری شفٹ ہوئی ہے ایک ٹیکنالوجی کی اور چیزوں کی, اور ہم گاڑی کو سامنے دیکھتے ہیں تو اس میں کئی میٹر, جس سے پتہ لگتا ہے یہ گاڑی کیا کر رہی ہے, ایسی ہے. اسی طرح ہم اگر صرف پیسے کا میٹر لائف میں رکھیں گے تو یہ مٹیریلسٹک اپروچ, جن لوگوں کا صرف میٹر پیسہ ہے, ٹھیک ہے جی, وہ لوگوں کی اپروچ مٹیریلسٹک ہے. اب میں ایک لطیفہ سناتا ہوں آپ کو. یہ لطیفہ میں نے ایک بڑے ہی شاندار کراچی کے ڈاکٹر صاحب ہے, ان کی ایک کتاب ہے مزاح پہ, تو انہوں نے جو مریض تھے ان کے ساتھ بات چیت کرتے کرتے وہ جو فطرتی قدرتی لطیفہ کوئی ہو جاتا تھا, تو اس پہ کتاب لکھی جی, اور بڑی کتاب. انہوں نے یہ لطیفہ مجھے سنایا. انہوں نے کہا کہ میں کھڑا تھا رینالا, یہ ملتان روڈ پہ ایک جگہ آتی ہے, اور میں وہاں کھڑا بس کا انتظار کر رہا تھا, تو ایک دیہاتی بھی پاس کھڑا تھا, تو میں نے اوکاڑا جانا تھا. نیکسٹ اسٹاپ جو ہے بیسیکلی ضلع اوکاڑا, اور اس کی ایک تحصیل ہے جس کا نام رینالا ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس دیہاتی سے پوچھا کہ اوکاڑا کتنا دور ہے, پرانی بات ہے. انہوں نے کہا جی اوکاڑا 10 روپے دور ہے 10 روپے دور ہے. یعنی اس نے اسے کلومیٹر نہیں پتا تھے, اس کو کرایہ پتا تھا کہ یہ کرایہ اگر دیں گے نا بس کو تو پہنچ جائیں گے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کا میئرمنٹ ٹول جو تھا وہ بیچارہ سادہ بندہ تھا, اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کلومیٹرز میں بتانا ہے یا کوسوں میں بتانا ہے یا میلوں میں بتانا ہے. اس کو پتا تھا کہ جی 10 روپے دو گے, 10 روپے دو گے تو ادھر پہنچ جاؤ گے آپ. سو اسی طرح بعض لوگوں نے زندگی کا میٹر وہ صرف اور صرف جو ہے نا جی وہ فکس کیا ہوتا ہے پیسے. زندگی کی اور بڑے میٹرز ہیں. مثلاً ایک بہت بڑا میٹر ہے جس کو بہت بڑی ویلتھ دنیا کے سارے اسکالرز نے مانا ہے اور دین نے بھی مانا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسی چیزیں منسوب کی جاتی ہیں واقعات, جس میں اللہ نے ان کو کہا یہ میٹر جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہیلتھ ہے, صحت, تندرستی 1000 نعمت ہے, بگ ویلتھ, سب سے بڑی ویلتھ. آگے بس سب کچھ ہے, صحت نہیں ہے تو کسی کام کی نہیں. چھوٹی سی بیماری نزلہ فلو ڈائریا ہو جاتا ہے تو ساری زندگی آپ کی بالکل بے رنگ ہو جاتی ہے. تو صحت ایک بہت بڑی دولت ہے, یہ بھی رزق کی شکل, آنکھوں کی بینائی, جسم میں جان. پھر اس کے بعد ایک اور میٹر ہے جس کا نام رشتے ہیں. اچھا وہ رشتے پھر جو ہیں وہ بھی 2 طرح کے ہیں آپ کے. ایک رشتے جو اللہ نے بنائے ہیں, ایک وہ جو آپ نے بنائے ہیں, آپ نے ڈھونڈے ہیں, تلاش کیے ہیں, لنکنگ ڈاٹ تھیوری چلی ہے کہ وہ کرتے کرتے زندگی میں کہیں تھے ایک خاص ٹائم پہ ایڈ ہو گئے. ایڈ ہونے کے بعد آپ نے قبول کر لی ہو کسی شکل میں, وہ کوئی آپ کا لائف پارٹنر ہے, وہ دوست ہے, کوئی فیلو ہے, کولیگ ہے. اب ہوتا یہ کہ یہ رشتوں سے بھی رزق کو میئر کرنا چاہیے کہ اللہ نے کیسے بنا دی. ہم اکیلے جو ہے نا پہلے سانس سے آخری سانس تک یہ زندگی نہیں گزار سکتے.
ہمیں انسان چاہیے دنیا میں. اگر فرض کریں یہ دنیا جنت بن جائے یا ہم جنت میں ہوں اور اکیلے ہوں تو میرا کامل ایمان ہے وہ جہنم ہوگی. کیونکہ تنہائی بذات خود دنیا کے بڑے چیلنج جو سوشل کہہ لیجیے سائیکولوجیکل چیلنج دنیا کو فیس اس وقت کرنے پڑے اور بڑھنے والے تیزی کے ساتھ, وہ دو ہیں. ایک ٹرسٹ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے دنیا میں. لوکل تو بہت تیز, پاکستان کی کرائسس میں ہے کیونکہ پولیٹیکل کرائسس ہمارا سوشل کرائسس بن چکا ہے. تو ٹرسٹ, اور دوسرا جو ہے وہ تنہائی ہے. یہ شدید ہے جی. جہاں اتنی ایپس اور چیزیں آ چکی ہیں کہ سوشلی کنیکٹ ہیں, وہاں لوگ اندر سے کھوکھلے اور تنہا ہیں. لیکن رشتوں کی مضبوطی کی بات کی جائے تو سب یہی کہتے ہیں کہ ہم کیا بات کریں, ہمارے پاس بات کرنے کو کچھ نہیں ہے. تو یہ کمیونیکیشن گیپ آ چکا ہے, اس کی وجہ سے رشتوں میں پیار ختم ہو گئے. دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ ایگو ہے, جس کی اتنی شکلیں ہیں. ایگو ایک نفس کی حالت ہے جی, اور ایگو کی اتنی شکلیں ہیں, اس کی اتنی شیپس ہیں کہ ہمیں بھی نہیں سمجھ آتی کہ ایگو کیسے کیسے روپ دھار کے ہمیں آپریٹ کری ہوتی ہے. یہ ڈرائیور ہے نا بیسیکلی, اندر کے ڈرائیورز میں سے خواہشی ڈرائیور ہے, دل ڈرائیور ہے, ایموشنز ڈرائیورز ہیں, سول بھی ڈرائیور ہے ہماری, باڈی کی انرجی ڈرائیور ہے, نیڈز ڈرائیور ہے, گریڈ ڈرائیور ہے, آبسیشنز ڈرائیورز ہیں, ایموشنز ڈرائیورز ہیں. اسی طرح ہماری کہہ لیجیے ایگو بھی ڈرائیور ہے, ڈرائیو کرتی ہے ہمیں. تو ایگو یہ کرتی ہے کہ وہ ایک سیلف لو ایسا پیدا کرتی ہے جو آخر کار ایک سیلفشنس پیدا کر دیتے. پہلا درجہ سیلف لو ہے جو پازیٹیو ہے, اور آخری درجہ اس کا جیسے خوراک جو ہے اس کا منیمم درجہ صحت ہے, لیکن وہ بڑھ جائے تو بیماری ہے. آپ میری بات سمجھ, پانی جو ہے وہ صحت ہے, لیکن اگر آپ صرف پانی پیے جائے تو ممکن ہے بیمار ہو جائے. مطلب کسی بھی چیز کی زیادتی صحیح نہیں ہے, آبسیشن ٹھیک نہیں ہے بیسیکلی. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سارے رشتے ہیں کیوں مضبوط نہیں بن پاتے اور گہرے نہیں ہو پاتے, کیونکہ ایگو درمیان میں آ جاتی ہے. اب ایگو کرتی کیا ہے, ایگو تیار ہی نہیں ہے جاننے میں کہ جو سامنے والا ہے اس کی حالت کیا ہے, اس کے ساتھ بیت کیا رہی ہے, اس کی سوچ کیا ہے, اس کا درد کیا ہے, اس کا دکھ کیا ہے. اس سامنے والے کو محسوس ہوتا ہے یہ اس نے مجھے سمجھا ہی نہیں ہے. یہ اتنا ایک تلخ تجربہ ہے کہ اس میں سے اگر کوئی بھی گزرتا ہے اس کو اگر یہ احساس ہوتا ہے کہ یار یہ سب کچھ 5 بچے ہونے کے باوجود اس نے سمجھا ہی نہیں مجھے, وہ میل کو فیل ہو یا فیمیل کو فیل ہو. یہ بہت بڑا ڈائلما ہے آج کا. جیسے یہ فیل ہوتا ہے تو ایک نیا دنیا میں ایک ٹرم متعارف ہوئی ہے, یہ بڑی خوفناک ٹرم ہے. یہ ٹرم ہے ڈیڈ ریلیشن, یہ ایکسپائرڈ ریلیشن. ڈھیر ہے اس وقت اس کا. بالکل. اس کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ رشتہ ہے, بچے پیدا ہو گئے ہیں, میاں بیوی بھی ہیں دنیا کی نظر میں, ایک دوسرے کی نظر میں بھی میاں بیوی ہیں, نکاح ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس میں وہ انٹیمیسیز نہیں ہیں جو ہونی چاہیے تھی. یعنی فزیکل انٹیمیسی کی بیس پہ بچے پیدا ہو گئے ہیں, آخرکار اس نے ختم ہو جانا ہے. لائف کا سائیکل ایسا, ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں. ایک انٹلیکچوئل انٹیمیسی ہے جو مائنڈ کی انٹیمیسی ہے, ایک ایموشنل انٹیمیسی ہے, اور ایک آپ کی سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ سول انٹیمیسی ہے, ایک اسپرچل انٹیمیسی ہے. وہ جو 4 دھاگے بندھے ہوئے ہیں جس کو رشتہ کہتے ہیں, اس میں سے ایک فطرتی قدرت نے بنا دیا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ قدرت نے کیوں بنایا ہوگا, تو مجھے غور و خوض کے بعد یہ سمجھ آیا یہ اس لیے بنایا کہ 3 اور قائم ہو جائیں, اور اس کا دورانیہ اتنا لمبا رکھ دیا 25-30 سال کہ یہ اللہ کرے کہ یہ ہو جائے باقی بھی. صحیح. لیکن ٹریجڈی کیا ہے کہ یہ ہوتا ہے, اور ایک ایسا کام اس کے نتیجے میں ہوتا ہے, نئی نسل آتی ہے. وہ جانوروں کی بھی ہو رہی ہے نئی نسل, دنیا کی ہر مخلوق اگلی نسل پیدا کر رہی ہے, لیکن وہ انٹیمیسیز اس طرح نہیں بلڈ کر پاتی جس طرح ہیومن کو ملی. تو وہ 3 انٹیمیسیز کیا ہیں, انٹلیکچوئل, ایموشنل اور اسپرچوئل. اس کا نام رشتہ ہے, اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے, ایگو ختم کر کے کسی کو سمجھنا, اپنے دھیان کو ہٹا کے, اپنے سے ہٹا کے کسی اور کی طرف لگانا, ماننا کہ یہ بھی ہے. لیکن ایگو ختم کرنے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم جھک گئے, تو جھکنے کو نہیں پسند کرتے. بس یہ غلط فہمی ہے جی. ایگو بیسیکلی تو اپنے بارے میں ایک ایگزمپشن ہے. میں کیونکہ عادی ہوں کتابیں پڑھنے کا, کتابوں کو ریفر کرنے کا, تو مجھ سے رہا نہیں جا رہا, میں کتاب آپ کو ریفر کرتا ہوں, سننے والے بھی سنیں گے. اٹس اے گڈ بک. بک نیم از دی ایگو از اینمی. ون آف دی فنٹاسٹک بک. دس بک ریٹن بائی رائن ہالیڈیز, اور میرا پسندیدہ رائٹر ہے, اور بڑی کمال کی کتاب ہے جی رائن ہالیڈیز کی ایگو از اینمی. اس پہ میں نے کئی ورک شاپس ڈلیور کی ہوئی. ہوتا یہ ہے کہ ایگو دراصل ایک غلط فہمی ہے. مثلاً یہ غلط فہمی بیسڈ ہو سکتی ہے کئی چیزوں پہ. کئیوں کو بیسڈ ہوتی ہے, مجھے بہت پتہ ہے, مجھے پتہ ہے. اچھا, کئیوں کی بیسڈ ہوتی ہے میرے پاس پاور ہے. حالانکہ میں اکثر بڑے بڑے افسروں کو بیٹھے کہتا ہوں کہ جو پیچھے تختی لگی ہوئی ہے اس پہ آپ کا نام بھی ہٹ جانا, نیا آ جانا,
اگر 1947 سے پہلے کے کتنے نام لکھے اور آج تک آ گئے ہیں تو آپ نے بھی ہٹ جانا ہے. کوئی کسی سیٹ پہ پکا نہیں بیٹھا ہوا. دی نیکسٹ تھنگ غلط فہمی ہوتی ہے میں خوبصورت ہوں. اچھا یہ خوبصورتی بھی ایک ایسی چیز ہے جو ایک سی نہیں رہتی. طاقت باڈی کی پاور بھی ایک سی نہیں رہتی. کوئی ذات کی ہو سکتی ہے. جسے بلے شاہ نے فیس کیا کہ بلے نو سمجھاون آئیاں پیڑاں تے پرجائیاں, وہ مطلب بیت ہو گئے جا کے شاہ عنایت قادری کے. ان ہر سب چیزوں میں میں ضرور آتی ہے, تو یہ میں ختم ہو جائے گی. دراصل میں اتنا بڑا دکھ ہے انسان کا, اتنا بڑا دکھ ہے کہ یہ کہہ لیجئے اگر دنیا کے سارے کرائسس نکال دنیا کے کرائسس کی بات کر, اس کو میں چھوٹا کروں تو ملکوں کے کرائسس نکال لیں. میں اس کو چھوٹا کروں تو میں کہوں کہ آپ خاندانوں کے کرائسس نکال لیں. میں اس کو اور چھوٹا کروں تو میں افراد کے کرائسس پہ چلا جاؤں. دی ون فیکٹر جو کامن ہے وہ ایگو ہے. کبھی کسی ہٹلر نے, کبھی کسی شخص نے دنیا کو مروا دیا جی, کبھی کسی نے تباہ کر دیا, کبھی کسی نے کہہ لیجئے کسی جرمنی کے لیڈر نے مروا دیا, کبھی کسی رشیا کے لیڈر نے مروا دیا, کبھی سیکنڈ ورلڈ وار ہوگی. میں چند دن پہلے ماسکو میں تھا, دین پھر سینٹ پیٹربرگ چلا گیا, وہاں پتہ لگا جی کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں 28 ملین وچ از 2 کروڑ 80 لاکھ بندہ مارا گیا صرف رشیا کا. اچھا یعنی ٹوٹل کو 4-5 کروڑ بندہ دنیا سے چلا گیا. ایسے دیکھیں نا ایگو کی جنگیں کیا ہیں دنیا میں. کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا ٹائم تھا جس کے بارے میں انہوں نے ریسرچ کی تو پتہ لگا دنیا ساری کی آکسیجن بڑھ گئی ہے. جو موجود آکسیجن ہے یہ ایک دم ایک ایسا ٹائم دنیا میں آیا ہے پاسٹ میں جس میں آکسیجن زیادہ ہو گئی اور کنزیوم کم ہوئی. انہوں نے وہ ٹائم جا کے ڈھونڈا. یہ بڑا مزے کا واقعہ. سیکنڈ ورلڈ وار 2 نہیں اس سے بھی پرانا واقعہ. وہ ٹائم ہے ہلاکو خان, چنگیز خان اور امیر تیمور والا, جب کھوپڑیوں کے مینار بنائے, لاکھوں کروڑوں لوگ مار دیے گئے. اتنے دنیا میں کہتے ہیں کہ پینڈیمک سے اور وبائی امراض سے اور اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے اس سے لوگ نہیں مرے جتنے انسانوں نے انسانوں کو مارا ہے, اور اس کے پیچھے ایگو ہے. ابھی بھی آپ ملک کا کرائسس دیکھ لیں, یہ کرائسس ایگو کرائسس ہے بیسیکلی. بالکل. تو اس وقت ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جس کے پاس پیسہ ہے نا اس سے لائلٹی کا پوچھو. مطلب جس کے پاس پیسہ آ جائے نا اس کے پاس لائلٹی نہیں ہوتی. یہ مت ہے جی, یہ مت ہے. مت اس طرح ہے کہ جو بیسیکلی لائلٹی ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اپنے ساتھ کہ جو میرا وعدہ ہے, جو میرا کمٹمنٹ ہے, اور جو کسی نے مجھ پہ بھروسہ کیا اور میں نے کسی پہ اعتماد کیا, یہ میری زندگی کا پرنسپل ہے اور یہ ایک اپنا کمٹمنٹ ہے. یہ جس کے پاس بھی ہوگا قطع نظر اس کا مذہب کیا ہے, اس کا دین کیا ہے, اس کی سوچ کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے ڈگریاں کون سی ہیں, اس کے پاس پیسہ کتنا ہے, اس کے پاس عہدہ کتنا ہے, وہ ٹھیک ہو. اگر یہ کمٹمنٹ نہیں ہوگا تو بظاہر حلیے میں وہ دیندار ہو, تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہو, ماتھے پہ محراب پڑا ہو, ٹخنے اونچے ہوں, لیکن اگر یہ اس کا اپنا پرنسپل نہیں ہے. یہ بڑا اچھا لکھا ہے اسٹیفن آر کوے نے کہ جو آپ کے پرنسپلز ہیں وہ اگر آپ نے سیٹ نہیں کیے اور وہ اناؤنس نہیں کیے, وہ اناؤنس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جیسے ہی نام آئے تو جو آپ کو ریئلی جانتے ہیں وہ قسم کھائیں کہ یار یہ بندہ یہ ہے. اس وقت تو سوسائٹی کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے جس کو میں بھی فیس کرتا ہوں اور ہر سیلیبریٹی فیس کر رہی ہے کہ پرسیپشن ورسز ریئلٹی, یہ گیپ ہے. یہ گیپ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ایک سوشل میڈیا پرسیپشن بناتا ہے جو کہ ایلوژن ہے اور ایک ریئلٹی ہے. تو وہ جو پرنسپلز کی بات کرتا ہے اسٹیفن کوے, وہ کہتا ہے کہ آپ کے بارے میں لوگ قسم کھائیں کہ یار یہ جو بات ہے اس کے ساتھ یہ ہے. اینڈ دس از کالڈ ان ریلیجن کی سینس میں مداوت عمل. اللہ کے رسول کی سنتوں میں سے ایک سنت تھی مداوت عمل. مداوت عمل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی حالات ہو گئے جو آپ نے صرف اپنائی ہے وہ اپنائی رکھیے. اگر آپ سخی ہیں تو پھر آپ سخی ہیں, آپ اگر عزت دیتے ہیں تو عزت ہی دیتے ہیں, اگر آپ مخلص ہیں تو پھر مخلص ہیں. یہ نہیں ہے کہ حالات واقعہ سچویشنز کے مطابق اپنے آپ کو, یہ نظریہ مفاہمت جو ہے یہ نہیں ہے. تو مداوت عمل جو ہے یہ ایک شخصی خوبی ہے جس کا تعلق پیسے کے ہونے اور نہ ہونے کے ساتھ نہیں ہے, ہونی چاہیے. بالکل. اچھا, ہم یہ ضرور کہتے ہیں دنیا کے بارے میں جب ہم سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں دنیا بہت انپریڈکٹیبل ہے اور ہم ہیومنز ہیں وہ ٹرسٹ پہ چل رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی ہم ٹرسٹ کر لیتے ہیں, لیکن یہ ٹرسٹ جب ٹوٹتا ہے نا تب بندہ بہت نیگیٹو ہو جاتا ہے. اس کانٹرڈکشن کو کیسے سمجھا جائے کہ ہمارے ساتھ گولڈ کون ہے اور گولڈ پلیٹڈ کون ہے؟ اچھا دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ہم وہ مخلوق ہیں جس کی ساری پروگرس, ساری ترقی آج تک کی اینتھروپولوجی یہ مانتی ہے کہ وہ غلطی پہ بیسڈ.
ہم نے غلطی کر کے سیکھا ہے اور آگے بڑھے ہیں. دنیا کی کسی مخلوق میں صلاحیت نہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا کہ سارے بکروں نے مل کے ایک ٹویٹر پہ اکاؤنٹ بنایا اور احتجاج شروع کر دیا. آپ نے کبھی نہیں سنا کہ سارے کے سارے شیر جو ہیں انہوں نے احتجاج کرنا شروع کیا اور روڈیں بلاک کر دی ہیں کہ ہمیں چڑیا گھر میں کیوں ڈال دیا جاتا ہے, ہم نے جنگلوں میں نہیں رہنا. ٹھیک ہے جی, یہ انسانوں کے ساتھ ہے. انسان کو جو چیلنج آیا اس نے اسے لرن کیا. اچھا, اجتماعی طور پہ بھی ایسا ہوا, یعنی دریا تھا, پل نہیں تھے, یہ چیلنج تھا. اپنی کوشش اور کاوش سے ڈوب جاتے تھے تو ایک پل بننے شروع ہو گئے, یعنی چیلنج کے سامنے ایک مسئلہ اور مسئلے کا حل بنا. یہ اجتماعی طور پہ تو ہے ہی ہے. یہ فرد واحد کے لیے بھی تھیوری ہے جو باب آدم سے چلتے چلتے یہاں تک ایسے ہی ہوا ہے. تو ہمارے ساتھ بھی بیسک رول یہی ہے کہ جب بھی کبھی غلطی ہوگی اور ٹرسٹ خراب ہوگا تو اس سے کوئی لرننگ ہوگی. جب بھی اب وہ سیکھ جائیں گے تو نیکسٹ ٹائم وہ نہیں ہوگی. تو کوئی بھی بندہ دنیا, سوکریٹس کا بچہ ہی کیوں نہ ہو, کسی سقراط کا پتر ہو, وہ بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ عقل اس سے لے لے صرف اس بنیاد پہ کہ اس کا بیٹا ہے. اس کو بھی وہ تجربے کر کے سیکھنی ہے. تو اس میں سے ایک جو ہے سیکھنے والی چیز وہ ٹرسٹ ہے, اور وہ آخر کار ایک ایولیوشن کا پروسیس ہے. پھر آپ چوزی ہو جاتے ہیں, پھر آپ دائرے کو محدود کرتے ہیں, پھر آپ کو خود کی بھی سمجھ آتی ہے کہ مجھے کیا چاہیے. آپ کے سامنے موجود کسی بھی طرح کی آفر, مثال لیجئے مجھے کوئی ریڈ شرٹ لا کے دیتا ہے, میں نے پہنی نہیں ہے, یہ مجھے پتہ لگ چکا ہے کہ مجھے سوٹ نہیں کرے گی, مثال ہے, تو میرے لیے پھر وہ یہ ٹرسٹ کرنا کہ مجھے پہننی چاہیے کہ نہیں, وہ کیا ہوگا, آسان ہو جائے گا نا کہ میں معذرت کر دوں. سو یہ تجربہ پچھلا سارے کا سارا ایک انسانی ارتقاء کے سارے پروسیس سے سیکھنے کے بعد انسان یہاں پہنچا, انسانیت یہاں پہنچی ہے. فرد واحد کو بھی سیکھنا چاہیے کہ اس نے غلطیاں کیا کی ہیں, اسے لرننگ کیا تھی. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی قسمت خود بنانی ہے, لیکن ہمارے ساتھ جو ہونا ہے وہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے. تو اس میں انسان کا کیا رول ہے؟ بہت بڑا یہ مضمون ہے. دراصل میں اگر سچ کہوں تو آپ کے سارے سوال پورا پروگرام ہے اگر میں اس پہ بات کرنا چاہوں. اور پچھلے دنوں ایک وہ عارفانہ کلام سا تھا, تو وہ گاڑی میں لگا ہوا اور میری بیگم صاحبہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی, تو وہ کہنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. مجھے کیونکہ صوفی کلام اور عارفانہ کلام بڑے سمجھ آتے ہیں, اور میرا شوق ہے, پنجابی زبان سے میرا بڑی رغبت ہے, اور زبان طالب علمی سے میں پڑھ رہا ہوں سارے صوفیوں کو. تو میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے کہ اس کا ایک مصرع میں 2 گھنٹے میں بول سکتا ہوں. اس کی ایک ورڈ کو پکڑ کے اگر میں بولنا شروع کروں تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک جو جس شعبے میں آپ کا شوق ہوتا ہے, یہ جو سوال آپ نے کیا جس پہ میں نے جواب یہ دیا ہے کہ یہ میرا مضمون ہے, اس پہ تو بہت سی بات ہو سکتی ہے. اس کو دی کانسیپٹ آف لک, دین میں اس کو مسئلہ جبر و قدر, مختلف نام دیے گئے. اللہ نے انسان کو 2 کہہ لیجئے دائرے دیے. ایک دائرہ ہے اختیار کا, اور ایک دائرہ ہے جس میں اختیار نہیں ہے. اچھا, یہ ہر وقت موجود ہے. ان کا سائز چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے, ان کا تناسب ہے کہ اگر ایک بڑا ہو گیا ہے تو اختیار پورا آپ کے پاس ہے, اس وقت جو نہیں اختیار وہ کم ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب کیا ہے کہ اس پورے اختیار کی وجہ سے آپ کو نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں. ایک طرف ہے کہ آپ کا اختیار ختم ہو گیا, اب آپ پہ نافذ ہو گئی وہ چیز جو حالات تھے, اب اس کی گرفت میں آ گئے, لہٰذا نتیجہ ان حالات کی وجہ سے ہو گیا. یہ تناسب بدلتا رہتا ہے. اس میں گڈ لک ہوتی ہے, کبھی لگتا ایسے ہے کہ سارا اختیار ہمارے پاس ہے, اور کبھی لگتا ہے کہ نہیں اختیار بالکل صفر ہے. کبھی یہ برابر ہوتا ہے, کبھی تھوڑا سا اختیار ہوتا ہے اور تھوڑی سی تقدیر ہوتی ہے, یعنی یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. میرا یہ ماننا ہے, میں یہ سمجھا ہوں, یہ بڑی انٹلیکچوئل مشکل بات کرنے لگا, کہ وہ جو اختیار کا دائرہ ہے وہ بھی تقدیر ہے بیسیکلی. اچھا, نہیں سمجھ آ گئی. یہ بھی تقدیر میں ہے کہ یہاں پر اختیار ہے ہمارے پاس. تو اب اس میں جواب بڑا آسان ہو جاتا ہے. اس کے اتنی جہتیں ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بہت سی بات کی جا سکتی ہے, لیکن میں صرف ایک پہلو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے آپ سے جو جواب لینا ہے وہ اختیار کے دائرے کا لینا ہے, بس دیٹس آل. جیسی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جو میرے اختیار کا دائرہ ہے, میں نے اس میں کیا کیا کرنا ہے اور میں نے پورا زور لگانا ہے, اس کے بعد آپ کی چھٹی ہوگی, پھر کوئی پرابلم نہیں. آخری سوال کر لیں کیونکہ وقت کی قلت تھوڑی سی ہے, آپ کے ساتھ میں دوبارہ اور بھی نشستیں کرنا چاہوں گا. جی بالکل. تو میں یہ میری کریٹیوٹی, جیسے مجھے کریٹیوٹی ملتی ہے, میری موٹیویشن ہے کریٹیوٹی, تو آپ کو کس چیز سے؟ آپ سے میرا سوال ہے کس چیز کی کریٹیوٹی آپ کی موٹیویشن؟ کریٹیوٹی مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی نیا کام کرنا چاہتی ہوں, تو مجھے اس سے موٹیویشن ملے گی کہ میں نے یہ کرنا ہے, اور میری موٹیویشن ہے یہاں تک پہنچنا ہے. اچھا, دراصل وہ کریٹیوٹی آپ کی موٹیویشن نہیں ہے, اس کو نام بدل دیتے ہیں اس کا. اس کا نام ہے لرننگ ود انوویشن. آپ کچھ نیا کر کے, آپ کا ڈوپامین ہائی ہوتا ہے, آپ کا سیروٹونن پروڈیوس ہوتا ہے, آپ کا جو سارے ہیپی ہارمونز 4 ہارمونز ہیں وہ پروڈیوس ہوتے ہیں کچھ نیا کر کے. اچھا, اب یہ علامت ہے
کہ آپ کے پیچھے اس کے پیچھے دو چیزیں ہیں. ایک تو جاننے کی طلب ہے, دوسرا جرت بھی ہے. سیکھنا ایک جرت کا کام ہے, یہ ایک بہادری ہے. اچھا فرض کریں کہ آپ میری کاؤنسلنگ کی کلائنٹ ہیں اور میں نے آپ سے اچھے خاصے پیسے ڈالرز میں چارج کیے ہوئے ہیں اور میں آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوں, تو میں آپ کو پہلی چیز یہ مشورہ دوں گا کہ خدا کے لیے کبھی بھی اس پہ کمپرومائز نہ کیجیے گا کہ جو آپ کے اندر انیشیٹو کی پاور ہے, قدم اٹھانے کی پاور ہے, وہ سپریس نہ ہو, کیونکہ جب بھی وہ سپریس ہوگی آپ سفوکیٹڈ ہو جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2, کبھی سیکھنا نہ چھوڑیں. وہ جو سیکھنا ہے اس کی کوئی شکل بدل سکتی ہے, وہ لازمی نہیں کلاس روم میں ہی ہو, وہ کتاب, مووی, ٹریول, کسی نہ کسی طرح وہ چلتا رہے. اگر یہ دونوں چیزوں کا تناسب رہے گا تو آپ کے وہ چاروں ہیپی ہارمونز نکلتے رہیں گے, آپ کی زندگی بھی اسموتھ رہے گی اور آپ کے ارد گرد کے بندے بھی امن میں رہیں گے, کیونکہ ہمارا امن دوسروں کے ساتھ جڑا, دوسروں کا امن ہمارے ساتھ جڑا. دنیا میں یہاں تک تحقیق ہو گئی ہے کہ سب سے زیادہ کیونکہ پیٹس جو ہیں وہ یورپ میں ہیں جی, UK یورپ میں ساری بیلٹ میں, تو وہاں کے یہ پچھلے کچھ سالوں میں پیٹس کو بھی ڈپریشن کی دوائیاں دی جا رہی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ جو ان کو پالنے والے مالک ہیں ان میں ڈپریشن اتنا آ گیا کہ جو ساتھ رہنے والا ایک کتا اور بلی ہے اس کے پاس بھی ڈپریشن چلا جاتا ہے, ان کو میڈیسنس دی جا رہی ہیں. تو یہ جو سوال سے میں تھوڑا سا ہٹ بھی گیا ہوں جواب میں, لیکن آپ سے میں کہنا یہ چاہوں گا کہ دراصل ہر بندے کو یہ ڈھونڈنا چاہیے, جیسے آپ کو میں نے یہ گائیڈ بھی کر دیا مفت و مفت, اسی طرح سننے والوں کو میں کہوں گا ضرور ڈھونڈیں کہ کون سے ایسے کام ہیں جس سے پیسہ ملے نہ ملے, خوشی ملے, اطمینان ملے, سیٹسفیکشن ملے, اور سب سے بڑھ کے آپ کے ہیپی ہارمونز ریلیز ہوں, ایک اندر سے نا آپ کو بھرا پن لگے کہ میں نے کچھ کیا آج. بالکل بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے, اور اس پوڈ کاسٹ سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے زندگی کے بارے میں بہت کم پتہ ہے اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. بہت شکریہ آپ کا. یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.